معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اہل ایمان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اس لیے کہ صاحب ایمان اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کی پہچان رکھتا ہے، اللہ کی محبت رکھتا ہے، اپنے مولا پر اعتماد رکھتا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے توکل، بھروسہ۔ جب آدمی کسی کو جانتا ہو تو اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اور جب اس کے اختیارات کا بھی خوب آگاہی ہو تو اس کے اعتماد اور بھروسے میں اور توانائی آ جاتی ہے، اور جب سامنے والا شخص کسی کے بھروسے کو ضائع نہیں ہونے دیتا تو پھر اعتماد اور بھروسے کی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کو پہچانتا ہے اس کی قدرت سے باخبر ہے، اس کی طاقت سے باخبر ہے، اور وہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانے والی ذات اعتماد کوئی کرتی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، بندہ مجھ پہ اعتماد کر کے تو دیکھے۔ تو صاحب ایمان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد اور توکل کرتا ہے۔ جس میں یہ خوبی ہوتی ہے وہ مضبوط دل کا مالک ہوتا ہے۔ جسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نصیب ہو جائے وہ مضبوط دل کا مالک ہوتا ہے۔ تو مضبوط دل کا مالک ہونا مطلب یہ ہوا کہ وہ مضبوط قوت فیصلہ رکھتا ہے، مضبوط عزم اور ارادہ رکھتا ہے، بھرپور ہمت اور حوصلہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ مضبوط دل کا مالک ہونا، جسم کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اس کے اعصاب بڑے مضبوط ہوتے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ یہ اہل ایمان کی خاص خوبی ہے۔ مادی اسباب مسلمان بھی استعمال کرتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں جانتے کافر، وہ بھی مادی اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن فرق ہے کہ کافر اسباب اختیار کرتا ہے اور پورا بھروسہ انہی پہ کرتا ہے۔ مثلا کہیں ملازمت کے لیے درخواست دینی ہے، درخواست بھی دے دی، کوئی جاننے والا ہے اس کے سے جائز سفارش بھی کروا دی، کافر کی ساری تدبیر یہاں تک، لیکن مسلمان اس تدبیر کے ساتھ سب سے بڑی تدبیر اختیار کرتا ہے، اپنے اللہ پہ بھروسہ۔ وہ کہتے ہیں نہ اس درخواست سے کچھ ہونا، نہ اس سفارش سے کچھ ہونا تو تب ہے جب اسباب والا رب کو راضی کر لیا جائے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کو کوئی کام پیش آئے تو وہ اچھی طرح وضو کر لے، آداب کا خیال رکھے، وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر دعا کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، الحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جہاں یہ ظاہری تدبیر اختیار کرے وہاں اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجت بھی پیش کر کے اللہ پہ بھروسہ کرے۔ مریض کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ کافر ڈاکٹر تک رہتا ہے، دواؤں تک رہتا ہے، مسلمان بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائیں بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان یہ بتاتا ہے نہ اس دوا سے کچھ ہونا ہے، نہ اس ڈاکٹر سے کچھ ہونا ہے، ہونا وہ ہے جو اللہ کا چاہنا ہے۔ ایک ہی دوا ہے، ایک کے لیے مضر ہے اور ایک کے لیے شفا ہے۔ ایک ہی دوا ہے، ایک کو صحت مل رہی ہے، ایک کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر بھی وہی ہے، بیماری کی تشخیص بھی اسی نے کی، دوائی بھی ایک ہی لکھی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا کرے، اور ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پہ بھروسہ کرے گا ہم اسے کافی ہو جائیں گے، اور جسے اللہ کافی ہو جائے، جس کی بگڑی اللہ بنانے پہ آئے، کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جابر ابن عبداللہ
رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہم ایک غزوے سے واپس آ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ، نجد کی طرف ہم گئے تھے، واپس لوٹے تو راستے میں دوپہر کا وقت تھا، آرام کی ضرورت پڑی تو ایک ایسی جگہ ٹھہرے جہاں بہت سارے درخت سایہ دار تھے۔ سب ساتھی پھیل گئے، ہر ایک نے درخت کا سایہ دیکھا، چادر بچھائی، لیٹ گیا، سامان سیٹ پہ رکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درخت کے نیچے جا لیٹے، اپنی تلوار کیکر کے درخت کے ساتھ لٹکا دی، سب آرام کر رہے۔ اتنے میں آپ کا ایک دشمن آہستہ آہستہ دوسروں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ آ کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی، نیام سے نکالی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے میں یمنعک منی، اب آپ کو کون بچائے گا؟ دشمن، جانی دشمن، ہاتھ میں تلوار، قتل کا آلہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ آدمی کو بڑا طاقتور بنا دیتا، دل کی بڑی مضبوطی نصیب ہوتی ہے، عزم اور ہمت بلا کا ہوتا ہے۔ جب اس شخص نے یوں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ مجھے بچائیں گے۔ یہ کہنا تھا، اس اعتماد کے ساتھ یہ فرمایا کہ اس شخص کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ تو جانتا کوئی نہیں تھا، کوئی اور ذات بھی ہے بچانے والی۔ تو جابر ابن عبداللہ فرمانے لگے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا جابر یہ دیکھا بدوی بیٹھا ہے، اس نے کیا حرکت کی ہے اور ہم نے اسے کیا کہا ہے، دیکھو یہ سامنے بیٹھا ہے، یہ ہمیں کہہ رہا تھا تمہیں کون بچائے گا؟ ہم نے کہا اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آج کا مسلمان بھی ان مادی نقشوں میں ایسا الجھا ہے، ایسا گرا ہے، ایسی ان چیزوں نے اسے گرفت میں لیا ہے کہ مولا کو بھول ہی گیا ہے، اور جب سے یہ بھولا ہے کہلانے میں یہ مسلمان ہے لیکن ڈپریس ہے، مایوسی ہے۔ ارے مایوسی اور ڈپریس وہاں بیماریاں آیا کرتی ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانا کرتے، یہ مسلمانوں کی بیماریاں تھی نہیں، یہ مسلمانوں کی بیماریاں تھی ہی نہیں، اس لیے کہ جہاں سارے اسباب کٹتے ہیں مسلمان وہاں بھی پر امید ہوتا ہے اللہ تو ہے، اسباب ہیں تب بھی نظر اسی پر ہے، اسباب نہیں تب بھی نظر اسی پہ، تو پر امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا پرندہ سویرے اڑتا ہے، خالی پیٹ جاتا ہے، شام پیٹ بھر کے واپس آتا ہے، کیسے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، خالی پیٹ، کون سی فیکٹری، کون سا کارخانہ، کون سا بینک بیلنس، پیٹ خالی واپس پیٹ بھر کے۔ فرمایا مسلمان بھی اگر اللہ پہ ایسا ہی اعتماد کرنے لگ جائے تو اللہ اسے غیب کے خزانوں سے رزق دینا شروع کر دے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں بتائی ہیں، ایک چیز تو یہ بتائی کہ پرندہ اڑ کے گیا ہے، تدبیر کی ہے، پرندہ اڑ کے گیا ہے، سعی کی ہے، کوشش کی ہے، اور دوسری کیا بتائی کہ اڑ کے بھی گیا ہے، بھروسہ اسی پر ہے جس کے پاس رزق ہے۔ مسلمان کی شان یہی ہے، تدبیر بھی کرے، کوشش بھی کرے، لیکن یہ یقین ہو کہ نہ اس تدبیر میں کچھ رکھا ہے نہ اس کوشش میں رکھا ہے، کرنا اللہ کی ذات میں ہے۔ یہ ایک ایسا ایمان ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ کبھی اسباب نہ بھی ہو مایوسی پھر بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ جس ذات پہ پہلے بھروسہ تھا وہ پہلی بھی تھی اب بھی ہے، اسباب میں پہلے بھی اعتماد کوئی نہیں تھا اب بھی کوئی نہیں ہے، تو مایوسی کیوں، ڈپریشن میں کیوں؟ اس لیے کہ بھروسہ ہی اس ذات پہ کیا ہے جو ہمیشہ سے ہے، الحی القیوم، الحی القیوم ہمیشہ سے ہے، اسے تو نیند بھی کوئی نہیں آتی، اونگ بھی کوئی نہیں آتی، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے۔ یہی فرق تھا مسلمان اور کافر میں، مادی اسباب کافر بھی استعمال کرتا ہے، مسلمان بھی استعمال کرتا ہے، لیکن یہ اسباب ہوں یا نہ ہوں اعتماد اللہ پہ کرتا ہے۔ اسی مسلمان اطباء جب نسخہ لکھتے تھے اور مادی نقطہ نظر سے مرض تک پہنچ بھی جاتے تھے،
اسباب کے ذریعے، مادی وسائل کے ذریعے مرض تک پہنچ بھی جاتے تھے، لیکن اوپر لکھتے تھے هو الشافی، هو الشافی، شفا اللہ دے گا، شفا اللہ دے گا۔ تو پہلے مسلمان کی پوری زندگی میں یہ عقیدہ جھلکتا تھا، جھلکتا تھا، ہر طرف یہ عقیدہ اس کی زبانوں پہ نظر آتا تھا۔ اسباب سارے بنی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے کام ہونے والا ہے، لیکن کہتا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، تب جب اللہ نے چاہا۔ کوئی بہت محنت سے بہت خوبصورت پھل سامنے نظر آیا، بہت شاندار نتیجہ آیا، کیا کہتا ہے ماشاءاللہ یہ میرے اسباب سے تھوڑا ہی ہوا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ہے۔ نسخہ لکھ دیا، مرض کی تشخیص ہو گئی، نسخہ لکھنے لگا، کہنے لگا هو الشافی، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ مسلمان کی پوری زندگی اس کا عکس ہوا کرتی تھی۔ کبھی یہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہوتا، کبھی انشاءاللہ کہہ رہا ہوتا، کبھی بسم اللہ کہہ کر کام شروع کیا کرتا تھا، کبھی صدقہ دے کر اپنے کام کا آغاز کیا کرتا تھا، کبھی صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتا تھا، کبھی دعا کر کے اللہ کی مدد اور نصرت کو کھینچا کرتا تھا۔ اس کی پوری زندگی نقشہ پیش کرتی تھی کہ کرے گا وہ جو اللہ چاہے گا، اور پھر اس کے کام بن بھی جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا کہا سچا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جایا کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو مسلمان مادی اسباب کا انکاری نہیں ہوتا، اسے چھوڑتا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس انداز میں بات سمجھائی، فرمایا کوئی آدمی سواری باہر چھوڑ کے آیا اور نفل پڑھنے لگا، نماز پڑھ لوں، فرمایا نا یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں، پہلے اسے نکیل ڈال، اسے باندھنے کے بعد کہہ دے اب اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ گاڑی بند کر دی، سائڈ پہ رکھ دی، حفاظت سے کھڑی کی، اب کہا بچانے والا حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے، جب آدمی کوئی تدبیر کرتا ہے تو کہتا ہے اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، اللہ میری کوشش تو یہ ہے باقی بھروسہ آپ پر ہے۔ اللہم ھذا الجہد، اللہ میری کوشش تو یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، بندہ اور بندی کی کوشش بھی کیا ہوا کرتی ہے، لیکن اے اللہ بھروسہ آپ پر ہے، بھروسہ آپ پر ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ انہیں اپنے اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ ایسی بڑی خوبی ہے میرے عزیزو، آدمی بڑا با ہمت، بڑا با حوصلہ، بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے دل میں، بڑا حوصلہ، بڑی ہمت اور قوت فیصلہ جو آج بالکل نہیں، قوت فیصلہ بالکل نہیں، اس لیے کہ اس ذات پر جس ذات کے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر یہ انسان اللہ پہ بھروسہ کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہے تو اللہ کے بھروسے پہ یہ بھی کر سکتا ہے، اس نے تھوڑی کرنا ہے، اللہ نے کرنا، اللہ نے کرنا ہے۔ مایوسی کیوں، ڈپریشن میں کیوں؟ ہاں اسباب سے نہیں، اللہ کی ذات سے ہے، اسباب اختیار کر رہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے اسباب ہیں تب بھی اعتماد اسباب پیدا کرنے والے پر ہے، اسباب نہیں ہے تب بھی اس ذات پر بھروسہ ہے، وہ تو موجود ہے، وہ تو موجود ہے۔ تو میرے عزیزو یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیسے بڑھے گا؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیسے پڑے گا؟ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، صلاۃ الحاجت پڑھنے کا موقع ہو وہ کر لو، صدقہ دینے کا موقع ہو وہ کر لو، دعا کرنے کا موقع ہو وہ کر لو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کی شکلیں اختیار کرتے رہو۔ جب اللہ کی مدد اور نصرت آنکھوں سے نظر آئے گی اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب تو یہ ہوتا ہے نا میں نے یہ کیا یوں ہو گیا، ڈاکٹر سے مشورہ ہو گیا تھا یوں ہو گیا تھا، دوائی یہ استعمال کی یوں ہو گیا تھا، میں اپنے ابا کو وہاں اس اسپتال پہ لے گیا تھا اس لیے ہو گیا۔
پھر کہے گا ہاں اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، اس کی چاہت ہو گئی، اس نے آسانی فرما دی، اس نے مدد فرما دی، اس نے کرم فرما دیا، پھر زبان پر یہ بول نکلیں گے اس کا فضل ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، مسائل کا حل، مصائب سے نجات، مصائب کا حل، ازمائشوں سے نجات، نفع اور فوائد کا حصول کا ایک بہت مفید نسخہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ خوبی اعلیٰ درجے کی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔